الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین، آج یہ 35ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہم سب کو شرکت کا موقع رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے اوپر ہم رب العالمین کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں اور آپ کے اس ٹائٹل اور اس اعزاز کو چھیننے والوں کے خلاف برمنگھم کی سنٹرل جامع مسجد میں یہاں حاضری کا موقع دیا۔ میرے نہایت قابل قدر سامعین کرام، ختم نبوت جس طرح ہر سال آپ سنتے ہیں، ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز اور ٹائٹل ہے جو رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیج کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے سجایا۔ ختم نبوت قرآن کریم کو اگر ہم کھولتے ہیں تو پہلا ہی صفحہ ہمیں سب سے پہلے رب العالمین اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پہلی آیت سورہ فاتحہ سے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ جو سورت کے شروع میں لکھا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں رب العالمین کی توحید، اللہ کی وحدانیت وہ نظر آتی ہے کہ تمام جو کام ہم شروع کرتے ہیں اس کام کی ابتدا ہم اس رب العالمین کے نام سے اور اس کی مدد اور استعانت سے شروع کرتے ہیں، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفوں کے لائق اور مستحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اس لیے ہم اسی کی عبادت اور تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، رب العالمین سے صراط المستقیم مانگتے ہیں تو رب العالمین کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم تو وہ ہے جن لوگ، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے پھر آگے رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دم جو ہی ہم سورہ بقرہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ، ذالک الکتاب، پھر کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، سراپا ہدایت متقین کے لیے، سراپا ہدایت متقین کے لیے۔ یا ایک جملہ ہے لیکن معنی بڑے زبردست کیے مفسرین نے، فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب سراپا متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے جاتے ہوئے متقین کی صفتیں بیان کی، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے رب العالمین کو مانتے ہیں، بن دیکھے جنت کو مانتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں کو مانتے ہیں۔ پھر آگے جا کے اگلی آیت میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور ان سے پہلے۔ اب یہ متقین کی صفت ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہوگی کہ دو عقیدہ جو بیان کیا اس کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا، ایک یہ کہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، اور پھر ایتاء زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں سابقہ انبیاء کے اوپر،
سابقہ کتب کے اوپر، اور پھر ایمان لاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب جب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، اور جو آدمی اس عقیدے کو نہیں اپنائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے کوئی دوسری وحی کا ذکر نہیں کیا، دوسرے کسی نبی اور رسالت کا ذکر نہیں کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں جس کے اندر آ گئی اس کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، اس کے لیے قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کا ایک ایک صفحہ ہمیں یہ اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے کہ یاد رکھو امت کو قیامت تک آنے والی امت کو خبردار کر کے گئے، اور خبردار کیا کیا؟ خبردار ہو جاؤ، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، اور ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن اے میری امت قیامت تک آنے والی، یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا اگر عمر بن خطاب کو دیکھا، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا تیار کردہ صحابی ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کے اندر دیکھا، اس کے اندر کوالٹیز پائی جا رہی ہیں، ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو کسی نبی کے اندر پائی جاتی ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا استحقاق کسی کو حاصل ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن عمر بن خطاب بھی نبی نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عملی طور پہ یہ بات بتا دی کہ خود جب مسلمہ قذاب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو خلفائے راشدین صحابہ کرام نکلے میدان میں اور اس کا کلا کما کیا، اور اس زمانے کے مطابق انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب پھر موجودہ زمانے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا تو ہمارے اکابر نے اپنے وقت کے مطابق ایک تحریک چلائی، جلوس نکالے، مظاہرے کیے، اور اس کے اندر 10,000 مسلمانوں نے لاہور کی سڑکوں کے اندر جان کی قربانی لگائی۔ پھر اس کے بعد قانونی اور آئینی جنگ اس وقت کے تقاضے کے مطابق مفتی محمود صاحب کی میت کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لڑی گئی، اور آخر کار مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور پاکستان کے آئین کے اندر اس بات کو ثبت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے چاہنے والے سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور اس کے بعد پوری دنیا کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم مرزائیوں کو آج بھی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہو، تمہیں یہ نام اچھا لگتا ہے، یہ ٹائٹل اچھا لگتا ہے، تمہیں مسجد اپنی عبادت گاہ کو کہلانا مسجد کا ٹائٹل اچھا لگتا ہے، تو پھر آئیے اسلام کے اندر داخل ہو جائیے، اس راستے کو اپنائیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا کر گئے، اور صحابہ کرام اس پہ چل کے گئے، اور صحابہ کرام نے وہ امانت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی آج ہم تک پہنچائی، اس کے اوپر آج تمہاری آپ کو دعوت ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں تمہارے ساتھ، یہی جھگڑا ہے تمہارا کہ تم یہ ٹائٹل چھیننا چاہتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے صحابہ کے تیار کردہ جماعت تابعین اور ان سے جو سلسلہ سند چلتا ہے، جو ہم تک پہنچتا ہے، ہم اس سلسلہ سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ڈٹ چکے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل ختم نبوت کا اور یہ تاج رسالت کا کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے آپ گمراہی کی طرف ہو، غلط راستے پہ چل پڑے ہو، آؤ سیدھا راستہ جس کو ہم نماز کے اندر مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے۔ وہ صراط مستقیم یہی راستہ ہے۔